بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سلام اور سلام کے متعلق جو مسائل ہے، حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، ان حدیثوں کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ بچوں کو پھر سلام کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی جماعت کے اوپر سے گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ آج جو باب منعقد کیا ہے، سلام الرجل علی زوجتہ، آدمی کا اپنی وائف، اپنی بیوی کو سلام کرنا، والمرأۃ من محارمہ، اور اسی طریقے سے اپنی دوسری وہ عورتیں جو محرم ہے، جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان کو سلام کرنا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے وَعَلَىٰ أَجْنَبِيَّةٍ وَأَجْنَبِيَّاتٍ لَا يَخَافُ الْفِتْنَةَ، اجنبی پرائی عورتیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، ایسی عورتوں کے ساتھ بھی، جوان لڑکیوں کے ساتھ بھی، بوڑھی عورتوں کے ساتھ بھی جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، ان لوگوں کے اوپر سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں خاص قید بتائی گئی، لا یخاف الفتنہ، فتنے کا خوف نہ ہو۔ وہ کیا ہے ابھی بتائیں گے۔ لا یخاف الفتنۃ بہن وسلامہن بہذا الشرط۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوزا تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا، رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، لیکن یہاں مختصر ذکر کی ہے۔ اصل پوری تفصیل اس کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا تھی، اور وہ بڑھیا جمعہ کے دن، ہمارے یہاں بھی تو ہوگی بہت ساری بڑھیاں ہیں، جمعہ کے دن ایک ڈیگچی میں، ایک تپیلی میں ان کچھ کھانا پکایا کرتی تھی، اور کھانا پکانے کے بعد کچھ صحابی تھے، وہ صحابی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے گھر جاتے تھے اور سلام کرتے تھے، اور سلام کرنے کے بعد وہ بڑھیا ان کو جو کھانا پکایا ہوا تھا وہ ان کے سامنے پیش کرتی تھی، ان کو وہ کھانا ملتا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب جمعہ آئے، اور جب جمعہ آتی تھی تو ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ آج بڑھیا کے یہاں جانے کا موقع ملے گا اور وہ ہمارے لیے پکائے گی۔ اور وہ پکائے گی تو کیا بریانی تو ہے نہیں، وہ کیا پکائے گا وہ بھی اس میں ہے۔ کانت لنا عجوزن تاخذ من اصول السلق، یعنی کچھ سبزی وغیرہ کی جو چیز ہے اس کو پانی میں ڈال کر اس کو وہ ابالتی تھی، اور ابال کر وہ شوربہ سا بناتی تھی، اور اس میں پیالے میں یا تو ڈیگچی میں وہ ڈالتی تھی اور اس کو خوب پکایا کرتی تھی، ابالا کرتی تھی۔ وَحَبَّاتٌ مِّن شعیر، شعیر کہتے جو کو، جو کے کچھ دانے بھی اس میں ڈال دیا کرتی تھی۔ اب وہ کیسا لگے گا، کیسا بنے گا، جا کر گھر پر بنواؤ کر دیکھو کیسا لگے گا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نزدیک تو یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی۔ اس وجہ سے وہ جمعہ کا انتظار کرتے تھے کہ کب جمعہ آئے، بڑھیا کے یہاں جائے، ان کو سلام کرے اور وہ نے جو پکایا ہے اس کو ہم کھائے۔ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمَعَةَ، جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے اور جمعہ سے جب لوٹتے تھے، نُسَلِّمُ عَلَيْهَا، ہم اس کو سلام کرتے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ تو معلوم ہوا کہ بڑھیا عورت ہو جس کے ساتھ کیا ہے کوئی فتنہ وغیرہ نہ ہو، بڑھیا عورت کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے اگر ایسی عورت کو کوئی آدمی سلام کرے تو یہ سلام کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بوڑھی عورت کو جس میں شہوت وغیرہ کا کوئی خطرہ نہ ہو ان کو سلام کرتے تھے۔ جب سلام کرتے تھے تو وہ بھی سلام کا جواب بھی دیتی تھی، اور جواب دینے کے بعد احسان بھی کرتی تھی کہ تم لوگ آئے اور مجھے سلام کیا تو کچھ کھا کر جاؤ، اور یہ جو بنایا گیا تھا وہ ان کے سامنے پیش کرتی تھی۔ فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا،
تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ جس میں فتنے، اصل میں عورت کے ساتھ سلام کرنے میں چونکہ مرد اور عورت کے درمیان میں سب سے زیادہ مصیبت جو ہے وہ شہوت کی ہے، اس وجہ سے کہیں شہوت کی خرابی نہ پیدا ہو جائے یا وہ نیک کام کرنے میں کہیں غلطی نہ ہو جائے، گمراہی نہ ہو جائے، اس وجہ سے شریعت نے منع کیا ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اسی فتنے کی وجہ سے اور اسی وجہ سے کیا ہے عورتوں کو اس کام کے کرنے سے روکا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں جاتی تھی، لیکن آج منع کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نہ پردہ ہے نہ انتظام ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے آج کل جو میک اپ وغیرہ کی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے فتنہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایسی عورتیں ہیں کہ جن سے فتنے کا خوف نہ ہو، اگر وہ راستے میں مل جائے اور تم اس چچی کو، دادی کو سلام کر لو تو یہ سلام کرنا جائز اور درست ہے۔ وان ام ہانین فاخطہ بنت ابی طالب، ام ہانی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے پہنچے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر غسل کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کا پردہ کر رکھا تھا تاکہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ اس وقت میں ام ہانی وہاں پر آئی اور آ کر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت رشتہ دار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چچزاد بہن ہوئی، اور کیا ہے آ کر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون؟ کہا کہ ام ہانی۔ بھائی کیوں آئی ہو؟ انہوں نے وجہ بتائی۔ وان ام ہانین فاخطہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح، فتح مکہ کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہو یغتسل، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ وفاطمۃ تسترہ بثوب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کر رہی تھی تاکہ دوسرے آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ فسلم، تو حضرت ام ہانی فرماتی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ تو معلوم ہے کہ محرم عورتیں اگر اپنے محرم مرد کے اوپر سلام کرتی ہے اور فتنے کا خوف نہیں ہے تو سلام کرنا جائز اور درست ہے، بلکہ سلام کرنا چاہیے۔ وان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی عورت ہے، وہ کہتی ہے مر علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ فسلم علینا، ہم چند عورتیں ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایسی عورتیں بیٹھی ہوئی ہو اور اگر کوئی آدمی جائے اور وہاں اس کے اوپر وہ سلام کرے، فتنے کا خوف نہ ہو تو اس صورت میں سلام کرنا جائز اور درست ہے۔ فی نسن فسلم علینا، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ ایک دوسری روایت ہے جو ترمذی سے ذکر کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یومن وعصبۃ من نساء قعود فلوى بیدہ بالتسلیم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سے ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، نماز کے لیے آیا کرتی تھی، تو کچھ عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کے ذریعے سے بھی السلام علیکم کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کر کے بھی سلام کرنا چاہے تو سلام کر سکتے ہیں۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج جو مسئلہ ذکر کیا، اس میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ اپنی بیویوں کو سلام کرنے کا ہے۔
پہلی حدیث سے ہی ذکر کی گئی، سلام الرجل علی زوجتہ، آدمی کا اپنی بیویوں کو سلام کرنا۔ بہت زیادہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم بیویوں کی جیسی اتنی عزت کرنی چاہیے۔ ہاں، کپڑے یا سونا یا چیزیں تو بہت شوق میں آ کر لے دیتے ہیں اور خوشی خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ سلام کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں کرتے۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی مدثر العالی نے ایک مرتبہ تقریر میں بتایا تھا کہ ان کے کوئی شیخ تھے، پیر تھے، ان کے گھر ان کی دعوت ہوئی تھی، دعوت کھائی، تو دعوت کھانے کے بعد حضرت مفتی صاحب نے اپنے میزبان کو کہا کہ بیچاری گھر والی نے کھانا پکایا ہے، ہماری طرف سے ان کو مبارکبادی بھی دے دینا، سلام بھی کہہ دینا۔ تو عورت بہت خوش ہوئی، اور خوش ہونے کے بعد حضرت کو روکا اور پوچھا کہ روزانہ میں اس کو کھانا پکا کر کھلاتی تھی، لیکن ایک دن بھی اس نے نہیں کہا کہ تم بہت اچھا کھانا پکاتے ہو اور آپ نے کیا تھا۔ عورتوں کی عزت کرنا، احترام کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہم عزت نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ بھی عزت نہیں کرتی، اور عزت نہ کرنے کی وجہ سے پھر آپس میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اوپر، خاص کر کے بیوی کے اوپر بھی، جب گھر جاتے ہو تو اس وقت گھر میں اگر وہ ہو تو سلام کرنا چاہیے، اور سلام کرنے سے کیا ہے، برکتیں بھی داخل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گھر میں خیر پیدا ہوتی ہے۔ عورت بھی سمجھتی ہے کہ لو اس نے مجھے کچھ سمجھا کہ میں انسان ہوں، میں عزت والی ہوں، اس لیے اس نے سلام کیا۔ اور جب ہم سلام بھی نہیں کرتے تو جانوروں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک بات دوسری ہے کہ ابھی تم جاؤ گے تو شاید بیچاری وہ سوئی ہوئی ہوگی، تو پھر اتنا زور سے بھی سلام نہ کرو کہ اس کی نیند خراب ہو۔ میں نے کل حدیث بتائی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سلام کرتے تھے کہ اگر بیدار ہو تو آواز پہنچ کر وہ سلام کا جواب دے دیتی تھی، اور اگر بیدار نہ ہو، سوئی ہوئی ہو، تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ بہرحال سلام کے متعلق آپ حضرات کئی دنوں سے سن رہے ہیں، اور آئندہ کل بھی کافروں کو سلام کرنے کا، غیر مسلموں کو سلام کرنے کا، اور ایک دو مسئلے اور آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسری بحث آئے گی۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ مجھے اور آپ حضرات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔